بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی دنیا پر بنو امیہ کا 92 سالہ ایک طویل دور حکومت گزرا ہے، اور اس دوران اسلامی سلطنت کو بہت استحکام بھی حاصل ہوا۔ بڑے بڑے نامور قسم کے لوگ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، لیکن ان تمام میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد مسلمانوں کے حاکم نامزد کیے گئے۔ انہیں ان کی نیک سیرتی کی بنا پر 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے وہ عدل و انصاف کر کے دکھایا کہ آپ کو عمر ثانی کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، جو عاصم بن خطاب کی صاحبزادی تھی۔ گویا کہ آپ کی والدہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوتی لگتی ہیں۔ آپ کے والد انتہائی نیک سیرت صالح انسان تھے، جنہوں نے مسلسل 30 برس تک مصر کی گورنری کی ہے، اور اللہ نے مال و دولت چونکہ شروع سے ہی زیادہ دیا تھا، دولت اور ثروت اور ناز و نعم میں آنکھ کھولی تھی، تو بچپن میں جوانی میں نہایت عمدہ قسم کا نفیس اور اچھے سے اچھا لباس پہنتے، اور یوں آیا ہے کہ دن میں کئی بار پوشاک تبدیل کیا کرتے تھے۔ خوشبو کے بہت دلدادہ تھے، بہت پسند کرتے تھے، تو جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جایا کرتی تھی۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد بغیر کسی طلب اور بن مانگے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کندھوں پر اسلامی خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور یوں کہیے کہ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا سورج طلوع ہوا، اور اس سورج کی کرنیں مسلمانوں کے گھروں تک جا پہنچی۔ کیسے؟ خلیفہ بنتے ہی ان تمام وزراء اور گورنروں کو جمع کیا جو رعایا پر ظلم کرتے تھے، اور ان کو اسی وقت فارغ کر دیا، اور ان سے ان کے تمام اثاثے جو مال و دولت تھا، جو ناحق طریقے سے انہوں نے اکٹھا کیا تھا لوگوں کا خون چوس کر، سب کو بیت المال میں جمع کرا دیا، اور پھر ان کی جگہ ایسے لوگوں کو حکومت کی ذمہ داریاں دیں جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت تھی، جو زہد و تقوی رکھتے تھے، اور علم و عمل ایمان کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، ان کو حکومت کی ذمہ داری دی گئی، اور مختلف علاقوں کا گورنر اور عامل بنایا۔ اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوئے تو بیوی جو فاطمہ بن عبد الملک اور بڑی درجے کی خاتون ہے، دنیاوی اعتبار سے علماء نے لکھا ہے اس طرح کی خاتون روئے زمین پر نہیں آئی کہ ہر اعتبار سے وہ شہزادی، ہر اعتبار سے وہ ان کو شہزادی کہا جا سکتا ہے، تو ان کا سارا زیور، سارا مال و دولت لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا، اپنا جتنا تھا سب کچھ وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائیوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کا وہ تمام مال و دولت جو ناحق انہوں نے لوگوں سے حاصل کیا تھا بیت المال میں سب جمع کرا دیا۔ کتابوں کے اندر ان کی عجیب قسم کے حیران کن واقعات درج ہیں، جنہیں پڑھ کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایسا بھی کوئی بادشاہ اور حکمران ہو سکتا ہے؟ خدا ترس نیک صالح متقی انسان ہو سکتا ہے ایسا؟ چنانچہ ایک دفعہ ایک آدمی جس کی زمین ناحق چھین لی گئی تھی آپ کے دربار میں آیا، پھر آپ نے اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا، اس کی زمین واپس لوٹا دی، اور جب وہ جانے لگا تو ان سے پوچھا کہ میرے پاس آنے کے لیے راستے میں تمہارے کتنے پیسے خرچ ہوئے، کتنا کرایہ لگا؟ تو وہ کہنے لگا یا امیر المؤمنین، آپ نے میری زمین لوٹا دی، لاکھوں کی زمین تھی میرے لیے یہی کافی ہے، اب چھوڑیے ان باتوں کو۔ اور وہ ہنس کر کہہ رہا تھا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ تو فرمایا نہیں، یہ تو تمہارا اپنا حق تھا جو تمہیں واپس کیا گیا ہے، تمہارا جو خرچہ ہے راستے کا مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہارا خرچہ ہوا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ وہ خاموش رہا کہ اب میں کیا مانگوں، تو جب وہ جا رہا تھا تو حکم دیا کہ اس کو 60 درہم دے دیے جائیں، اس کے راستے کا خرچ ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک قاصد آیا دوسرے علاقے سے جو مسلمانوں کے حالات سنا رہا تھا اور ان کی کارگزاری سنا رہا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سن رہے تھے۔ سرکاری شمع جل رہی ہے، اور وہ جب عام مسلمانوں کے حالات سے، ان کے احوال سے فارغ ہوا تو کہنے لگا امیر المؤمنین، اب آپ اپنا سنائیں، آپ کا کیا حال ہے، آپ کے بچوں کا کیا حال ہے، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، آپ کی طبیعت، آپ کی صحت کیسی ہے؟ عمر نے جب یہ بات سنی تو پھونک مار کر چراغ بجھا دیا، اور غلام کو آواز دی کہ میرا ذاتی چراغ لے آؤ۔ وہ لے آیا، اپنا چراغ جلا کر فرمایا کہ اب پوچھو، جو مرضی ہے پوچھنا ہے پوچھو مجھ سے۔ جو قاصد تھا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا امیر المومنین،
آج میں نے وہ بات دیکھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی۔ یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک چراغ بجھایا پھر دوسرا جلایا، یہ سب کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ جو شمع میں نے بجھائی وہ اللہ کا اور مسلمانوں کا مال تھا، اس میں میرا حق نہیں تھا۔ وہ بیت المال کا حصہ تھا اور مسلمانوں کا مال تھا، ان کا حق تھا۔ تو جب آپ مسلمانوں کے معاملات اور ان کی ضروریات کے متعلق باتیں کر رہے تھے تو وہ چراغ جلتا رہا، اور جب آپ نے مجھ سے میرے ذاتی معاملات کے بارے میں پوچھا، میری ذاتی زندگی کے متعلق بات کی، تو میں نے اپنا ذاتی چراغ اور شمع جلا لی، اس لیے کہ اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میری ذاتی بات ہو اور بیت المال کا چراغ جلے اور شمع جلے، اندازہ لگائیں کتنے منصف اور عادل انسان۔ ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں حلوہ دیکھا، میٹھی چیز۔ بیوی سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ جواب آیا کہ گزشتہ چند ماہ کی آمدنی سے بچت کر کے یہ چیزیں تیار کی ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اچھا، تو ہمارا گزارا اس سے کم میں بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حساب کر کے جو وہ حلوہ میٹھی چیز تیار کی گئی تھی، اتنے پیسوں کا حساب کر کے بیت المال سے اتنے پیسے اپنے حق میں کم کروا لیے اپنی تنخواہ سے۔ اپنے انتہائی مختصر دور حکومت کے اندر عدل و انصاف اور حکمت بری سیاست سے ملکی خزانے بھر دیے، اور یہاں تک کہ کوئی بھی غریب نہ رہا۔ علماء اور طلباء علم دین اور مؤذنین کے خصوصی وظائف مقرر کیے، بے گناہ قیدیوں کو آزاد کیا گیا، ان کی قید کے دوران ان کے خاندان کی کفالت بھی کیا کرتے۔ جیلوں میں جو بند لوگ تھے ان کے کھانے پینے اور دوسری تمام ضروریات اور سہولیات کا انتظام کیا گیا۔ غریب اور محتاج نادار لوگوں کو شادی بیاہ کے اخراجات بیت المال سے دیے جاتے تھے اس زمانے میں، اور عام مسلمانوں کو ان کی ضرورت کی ہر چیز، ہر شے مہیا کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ ہر روز حکومت کا ایک اہلکار آواز لگانے والا آواز لگاتا، این الغارمون، کہاں ہیں مخروج لوگ؟ این الناکحون، کہاں ہیں نکاح کرنے والے؟ این المساکین، کہاں ہیں محتاج لوگ؟ این الیتامی، کہاں ہیں یتیم لوگ؟ کہاں ہیں بے آسرا، کہاں ہیں بیوائیں؟ تو یہ اعلان روزانہ حکومت کی طرف سے عام شاہراہ پر، چوراہے پر لگا کرتا تھا، اور جو بھی ضرورت مند ہوتا، حاجت مند ہوتا اس طرح کا، وہ آ کر اپنی ضرورت بیت المال سے پوری کرتا، اور اسے حکومت کی طرف سے یہ پروٹوکول دیا جاتا۔ اندازہ لگائیں کیسی حکومت کی ہے، عدل و انصاف والی۔ اور پھر چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ جب منادی آواز لگاتا پھر کوئی جواب نہ آتا، پھر کوئی جواب نہ آتا، کیونکہ کوئی محتاج بچا ہی نہ تھا کہ اپنی ضرورت پیش کرتے، کوئی زکوٰۃ لینے والا رعایا میں موجود نہیں تھا، لوگ اپنی زکوٰۃ دے کر پھرتے، زکوٰۃ کسے دیں؟ چنانچہ واپس پلٹ کر پھر بیت المال میں جمع کرا دی جاتی۔ میرے دوستو، ایسی حکومت لوگوں نے کی ہے۔ اور پھر یہ عدل و انصاف صرف انسانوں ہی تک محدود نہ تھا، بلکہ فرمایا، حکم دیا کہ گندم کے دانوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکھیر دو، اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مسلمانوں کے ملکوں کے اندر جو پرندے ہیں وہ بھوکے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں جو پرندہ ہے وہ بھی بھوکا نہ رہے، کسی کو یہ کہنے کی جرأت نہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور حکومت میں عدل و انصاف کی وجہ سے مسلمان اپنی دنیاوی ضروریات سے بے فکر، بے پرواہ ہو کر آخرت کی تیاری میں لگے رہتے تھے، اور لوگ جب آپس میں ملاقات کرتے تو کوئی دنیا کا شکوہ نہ کیا کرتا تھا، سب کے گھر بھرے ہوئے، خزانے بھرے ہوئے، اور سارے خوشحالی کی زندگی۔ امیر المؤمنین کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، کوئی بھی غریب اور فقیر نہ رہا۔ اس لیے ایک دوسرے سے جب استفسار ہوتا، کوئی بات پوچھتے تو کیا بات ہوتی؟ قرآن کی تلاوت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ ایک پوچھتا، بھائی تو نے آج کتنے پارے پڑھے؟ وہ بتاتا میں نے اتنے پڑھے، یہ اپنا بتاتا۔ تسبیحات کے بارے میں پوچھ ہوتی کہ میں نے اتنی تسبیحات کی، میں نے اتنی تلاوت کی، اتنے نوافل پڑھے ہیں، اس طرح کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ تو جو حکمران منصف ہوتے ہیں، عادل ہوتے ہیں، ان کی رعایا بھی با حیا ہوتی ہے، اور ان کی رعایا بھی اللہ کی مرضیات پر چلنے والی ہوتی ہے، اور ان کی رعایا بھی آخرت کی فکر کرنے لگتی ہے۔ اور علمی اعتبار سے مسلمانوں نے کافی ترقی کی، حتیٰ کہ انہوں نے علم حدیث کو مرتب کرنے کا حکم فرمایا، فقہ کو مرتب کرنے کا حکم فرمایا۔ علم حدیث ضائع ہو رہا تھا تو فرمایا کہ اکتب ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اخاف ضیاع العلم والعلماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو تحریری صورت میں لایا جائے، ان کو نقل کیا جائے، ان کو لکھا جائے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے، خطرہ ہے علماء اور علم کے ضائع ہونے کا۔
اس لیے ان کے دور حکومت میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ کیا گیا، فقہ کو مدون مرتب کیا گیا اور اس کو تحریری صورت میں لایا گیا۔ تو بنو امیہ کا یہ جو طویل عرصہ حکومت ہے، اس میں آپ کا 2.5 سال کا جو عہد خلافت ہے وہ اپنی امتیازی شان اور امتیازی خصوصیت رکھتا ہے۔ جب آپ کو 101 ہجری بمطابق 720 عیسوی جو جنوری کا مہینہ تھا، اس میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا، جس کا آپ کو علم بھی ہو گیا تھا کہ آپ کا جو غلام تھا اسے بنو امیہ کے وہ لوگ جن سے آپ نے ان کا جو ناجائز مال تھا، ناحق مال انہوں نے چھینا تھا، اس کو بیت المال میں جمع کرایا اور رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا اور عدل و انصاف کی داغ بیل ڈالی، تو یہ انہیں ہضم نہ ہو سکا ظالموں کو، اور انہوں نے آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کو زہر دے دیا۔ تو آپ نے اس غلام کو بلایا جسے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے کیا ہے، پوچھا تو نے میرے پینے کا مشروب ہے اس میں زہر ملائی ہے؟ اس نے اقرار کیا۔ کہا کیوں کیا ایسا؟ تو اس نے آپ کے سامنے وہ 1000 دینار پیش کیے کہ یہ مجھے رشوت میں دیے تھے اور مجھے کہا تھا کہ تمہیں غلامی سے نجات مل جائے گی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے اور یہ انعام پانے کے لیے کیا، مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ نے اسے معاف کر دیا اور پھر جو ہے اسے آزاد کر دیا کہ جاؤ جہاں سے آئے ہو، اور وہ جو 1000 روپے تھے جو دینار تھے اس کو اٹھا کر بیت المال میں جمع کرا دیا کہ یہ بھی مسلمانوں کا حق ہے۔ چنانچہ انتقال کے وقت آپ کی عمر صرف 39 برس کے قریب تھی۔ آپ کو شام کے قریب حلب کے اندر جو ہے آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔